بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبرانی کی روایت ہے کہ حبیب بن حذیفہ کی والد کی آنکھوں میں پھلدی پڑ گئی جس سے وہ بالکل اندھے ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر دم کیا، اسی وقت آنکھیں روشن ہو گئیں۔ راوی کا بیان ہے کہ ان کی بینائی اتنی تیز اور پائیدار ہو گئی کہ 80 برس کی عمر میں سوئی میں داغا پرو لیا کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے مکہ میں فرمایا کہ تم میں سے جو بھی جنوں کو دیکھنا چاہے وہ آج رات کو آ جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سوائے میرے اور کوئی نہ آ سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے کر مکہ کی اونچی پہاڑی پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک پاؤں سے میرے لیے ایک دائرہ کھینچ کر فرمایا کہ تم اس کے اندر بیٹھے رہنا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دائرے میں بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور ایک جگہ کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت شروع فرمائی۔ اچانک ایک بڑی جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا اور میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان وہ جماعت حائل ہو گئی۔ میں نے جنوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، تمہارے پیغمبر ہونے کی کون گواہی دیتا ہے؟ قریب ہی ایک درخت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ درخت گواہی دے تو تم مان لو گے؟ جنوں نے کہا ہاں ہم مان لیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا۔ درخت نے آ کر گواہی دی اور وہ سارے جن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مقام حدیبیہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک لوٹا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے لشکر میں پینے اور وضو کے لیے پانی بالکل نہیں ہے، بس وہی تھوڑا سا پانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوٹے میں وضو کے بعد بچ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ لوٹے میں ڈال دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے کی طرح پانی ابلنے لگا۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے وضو کیا اور خوب پانی پیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس لشکر میں کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ 1500 آدمی تھے، لیکن 1 لاکھ ہوتے تب ہی یہ پانی کافی ہو جاتا۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 1400 افراد حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حدیبیہ میں ایک کنواں تھا، اس کا پانی ہم نے سب کھینچ کر استعمال کر لیا، ایک قطرہ بھی اس میں پانی نہ بچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کے کنارے بیٹھ گئے اور ایک برتن میں پانی منگوا کر وضو کیا، پھر کلی کی اور دعا کی اور بچے ہوئے پانی کو کنویں میں ڈال کر فرمایا کہ تھوڑی دیر کنویں کو چھوڑ دو۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اتنا پانی ہو گیا کہ ہمارے لشکر اور لشکر والوں کے مویشی خوب سیر ہو گئے۔ 20 دن تک وہاں قیام رہا، برابر اس کنویں سے ہم پانی لیتے رہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آرام کی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک کالا سانپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر اپنا منہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کان مبارک کے پاس لے گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کان کے پاس کچھ فرمایا۔ اس کے بعد وہ سانپ ایسا غائب ہو گیا کہ گویا اسے زمین نگل گئی۔ ہم نے عرض کیا کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانپ کا منہ اپنے کانوں تک پہنچنے دیا تو ہمیں بڑا ڈر معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سانپ نہیں تھا بلکہ جن تھا۔ فلاں صورت کی چند آیتیں بھول گیا تھا، انہی آیتوں کی تحقیق کے لیے جنہوں نے اسے بھیجا تھا۔ تم لوگ موجود تھے اس لیے وہ سانپ کی صورت بدل کر آیا اور آیتیں پوچھ کر چلا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے اور ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہاں کے آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو انہوں نے عرض کیا کہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس گاؤں کی ایک نوجوان عورت پر ایک جن عاشق ہو گیا ہے۔ اسے اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، مرنے کے قریب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس عورت کو میں نے دیکھا تو وہ بہت خوبصورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا ہے جن، تجھے معلوم ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، اس عورت کو تو چھوڑ دے اور یہاں سے تو چلا جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ وہ عورت اچھی ہو گئی، فوراً ہوش آیا، اس نے منہ چھپا لیا اور مردوں سے حجاب کرنے لگی۔